بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو درود پاک نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ درود پاک کی کتنی برکت ہے، کتنی رحمت والا وظیفہ ہے، کیسا مشکل کشا وظیفہ ہے اور اس کے فضائل اور برکات کتنی زیادہ ہیں۔ محترم ناظرین، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو درود پاک پڑھتے تو ہیں لیکن مستقبل مجازی کے ساتھ نہیں پڑھتے، کبھی تھوڑا پڑھتے ہیں تو کبھی زیادہ پڑھتے ہیں، کبھی دل کیا تو پڑھ لیا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کئی دن درود پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی تو درود پاک کے فضل و برکات کسی کتاب سے پڑھ لیے یا کسی سے سن لیے، یا درود پاک سے مطلب کوئی واقعہ پڑھ لیا یا درود پاک سے متعلق بیان سن لیا تو درود پاک کا ذہن بنایا اور چند دن درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، پھر کچھ یوں ہی دن بعد اپنی زندگی معمول کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور درود پاک پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پابندی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک کو وقت دیتے ہیں اور توجہ کے ساتھ روزانہ مستقبل مجازی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ ہدف مقرر کیے ہوتے ہیں کہ وہ روزانہ ہم نے اتنا درود پاک پڑھنا ہے، کسی وقت پڑھنا ہے اور کس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، ہمارا منتھلی اتنا درود پاک پڑھا جانا چاہیے۔ تو ان لوگوں پر کیا کیا کرم نوازی ہوتی ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ویڈیو یہاں ان لوگوں کے لیے ہے درود پاک نہیں پڑھتے، وہی لوگ ان کے لیے بھی ہے جو درود پاک کبھی چھوڑ کر پڑھتے ہیں تو کبھی زیادہ پڑھتے ہیں، بعض اوقات کئی دن تک درود پاک نہیں پڑھتے، اور ان کے لیے بھی ہے جو درود پاک توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ان کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے۔ محترم ناظرین، اگر آپ یہ سنیں گے تو آپ کے دل میں بہت زیادہ درود پاک کی محبت کا اضافہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو اور کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے اور حاجتیں بھرا لاتا ہے، ہر طرح کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ایسے ہی ایک شخص تھا جو حضور نبی پاک پر درود نہیں پڑھا کرتا تھا، تو اسے خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، لیکن حضور نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ تو اس نے عرض کی، پھر میری طرف توجہ کیوں نہیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، حضور آپ مجھے نہیں جانتے، آپ تو ایک شفیق باغ سے بڑھ کر اپنی امت پر مہربان ہیں، اور علماء نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے ہر ایک امتی کو پہچانتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک علماء ٹھیک کہتے ہیں، اور تم نے مجھ پر درود بھیج کر اپنی طرف توجہ ہی میری نہیں دلائی۔ میں اپنی امت کو ان کے درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے جانتا ہوں، اور جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں۔ اگلے دن وہ شخص سو کر اٹھا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے گا، بس پھر درود پاک کی کثرت کرنا اس نے شروع کر دی، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس پر دوبارہ کرم نوازی ہوئی، اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ گئی۔ ہوا کہ مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہیں جانتا بھی ہوں اور بروز قیامت تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر کرم ہوا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبوی میں تشریف ہوں اور مسجد نبوی میں موجود ہوں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ نورانی پہاڑ ہیں، کچھ چھوٹے اور کچھ درمیانے، کچھ بڑے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت نورانی جگمگا رہے ہیں۔ تو میں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، اتنی خوبصورت اور پر نور، بڑے حسین یہ پہاڑ کن کے ہیں؟ تو شخص بزرگ نے مجھے بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑا درود پاک پڑھتا ہے یہ چھوٹا پہاڑ اس کا ہے، اور جو بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، پہلے والے سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے تو یہ درمیان پہاڑ اس کا ہے، اور جو بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کی کثرت ہی اس کا وظیفہ ہوتا ہے تو یہ بڑا نورانی پہاڑ اس کا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں
کہ میں جب صبح بیدار ہوا تو میں نے ذہن بنا لیا کہ میں درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اسے پتہ چلا کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں اس کا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا درود پاک حضور پاک خود بنفس نفیس سنتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام سے محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو درود پاک پڑھتے تو ہیں لیکن ناگوں کے ساتھ کبھی پڑھ لیا اور کبھی کئی دن ناگوں میں گزار جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہتر عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل مجازی کے ساتھ کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ بھی نصیب ہو۔ تو محترم ناظرین، حضور کا قرب خاص بے نصیب ہو، ہماری زندگی سنور جائے اور ہمیں حضور پاک کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ لیکن درود پاک کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ محترم ناظرین، جب ہم بکثرت گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جب حرام غذا ہم اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں تو ہم عبادات سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں کہنا چاہتی ہوں کہ گناہوں کی نوسط اتنی بری نوسط ہوتی ہے کہ جس کے سوا بندہ عبادت اور درود پاک کی کثرت کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی تو آپ اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کریں اور روزانہ ایک درود پاک پڑھنے کی تعداد مقرر کریں۔ بہتر یہ ہے کہ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھیں۔ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ! تو جنت میں ٹھکانہ وہی دیکھے گا جس کا خاتمہ پر بالایمان ہوگا۔ محترم ناظرین، درود پاک کثرت سے پڑھنے والوں کو خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور بڑا ہی خوش نصیب وہ شخص ہے وہ جسے روزانہ درود پاک پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔